اور حضرت عیسیٰ کسی کی تقلید نہیں کریں گے کیونکہ وہ خود کیا ہوں گے؟ مجتہد. جیسے کہ امام حنیفہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، لیکن امام حنیفہ اس وقت تقلید نہیں کرتے تھے جب وہ مجتہد بن گئے تھے. جب تک مجتہد نہیں تھے وہ بھی تقلید ہی کیا کرتے تھے. اسلام میں آپ کو دو ہی طبقے ہمیشہ سے ملیں گے، یا تو مقلد یا مجتہد. یا تو خود آتا ہے لہذا ضرورت نہیں ہے، خود نہیں آتا تو اب کسی مجتہد کو فالو کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں جب نبی موجود ہیں تو کسی مجتہد کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی تو موجود ہیں لیکن بنفس نفیس تھوڑی موجود ہیں. نبی کی احادیث ہے، نبی کا قرآن ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے. تو سمجھنے والے لوگ الگ ہوتے ہیں اور جنہوں نے پراپر علم حاصل نہیں کیا ہوتا وہ الگ ہوتے ہیں. جن کے پاس پراپر علم نہیں ہوتا وہ ان کو فالو کرتے ہیں جن کے پاس پراپر علم ہوتا ہے. ڈائریکٹ نبی کو فالو کرنا ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ صرف الفاظ ہیں، الفاظوں کا ہیر پھیر ہے. اور میں جانتا ہوں اہل حدیث بھی لازمی تقلید ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنے علماء کی، لیکن اس کو نام تحقیق کا دے رہے ہوتے ہیں. وہ سب ہی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے عالم پر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں. ہر حدیث کی کون تحقیق کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے؟ انہوں نے بتا دیا یہ حدیث ہے، اگلے نے مان لیا. اس کے مخالف حدیث ہے یا نہیں ہے یہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا. یہ منسوخ ہے، ناسخ ہے. اگر آپ تحقیق کرنے پر آ گئے نا تو ایک رفع الیدین کے مسئلے کی تحقیق میں آپ کو کئی مہینے چاہیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نے تحقیق کر لی ہے، ان کو میرے پاس لے کر آئیں کبھی، پھر میں بتاؤں گا کی ہے کہ نہیں کی ہے. درجنوں حدیثیں ان کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، حدیثوں کے ترجمہ تک نہیں پتا ہوتا ان کو. تو ہر آدمی تقلید کر رہا ہے. کچھ مان لیتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، کچھ مانتے نہیں ہیں کہ ہم تقلید کر رہے ہیں. بس وہ اپنے آپ کو محقق کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو کسی کی تقلید نہیں کر وہ بھی رہے ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ مجتہد کی کر لو یا 15ویں صدی کی کسی مولانا کی کر لو. ہم کہتے ہیں جو گزر گئے، جن کو آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا، ان کی کرنے میں زیادہ عافیت. یہ ہمارا اہل حدیث سے اختلاف ہے، معذرت کے ساتھ. ہم اسے کہتے ہیں ایکسکیوز می سر. باقی ہم ان کو نہ جہنمی کہتے ہیں، نہ ان سے نکاح کو حرام کہتے ہیں، نہ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ اختلاف ہے ہمارا. جہاں اتنے اختلاف ہیں وہاں اور کیا ہو گیا، ایسے کو گھبرانے کی کیا بات. باقی اس میں پھڈے وڈے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ہماری یہ رائے آپ مان لو ٹھیک ہے، نہیں مانے آپ کی مرضی. اسے پھڈے بازی کی ضرورت ہے. او بھائی یہ پھر وہی مسئلہ آتا ہے نا، پھر تم لوگ بولتے ہو، پھر میں کلپ بناتا ہوں، پھر وہ میرے خلاف کلپ بناتا ہے، پھر یہاں سے کلپ، وہی کلپ بازیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو میں تو چاہتا ہوں کہ یہ ٹاپک ختم کرو. غیر انجینئر علی مرزا نے آپ پر پھر تنقید کر دی ہے کہ محرم میں امام علی کی تعریف بیان نہیں کرتے تو شادی کی ترغیب کیوں دیتے ہو؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ محرم میں شادی کی ترغیب اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ محرم میں شادی کو برا سمجھتے ہیں. اگر آپ کو حضرت امام حسین محرم میں شہید ہوئے تھے تو اس مہینے میں جس میں امام حسین شہید ہوئے شادی کرنا کتنا برا کام ہے. تو بھائی یہ والا محرم نہیں تھا جس میں شہید ہوئے تھے، وہ 1300 سال پرانا محرم تھا، اس میں تھوڑی ہوئے ہیں شہید. اور اگر محرم میں شہادت کی وجہ سے نکاح حرام ہے تو سفر میں بھی کوئی صحابی شہید ہوئے ہیں، ربیع الاول میں بھی ہوئے ہیں، ربیع الثانی میں. ربیع الاول میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے. یہ تو زیادہ بڑا غم ہے. پھر ربیع الاول میں شادی بھی کیا ہو گئی؟ بولو نا، پھر تو وہ بھی شادی ناجائز ہو گئی. اور پھر آگے ربیع الثانی میں بھی کچھ ہوا ہوگا. آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں تو کوئی نہ کوئی صحابی کا انتقال ہوا، کوئی شہید ہوا، کوئی کسی